السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی نرمی رکھتے تھے اس میں سے حدیث میں آتا ہے جس نے کھانا کھلایا اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھی اور رات کو اٹھ کے اپنی عورت کو بھی اٹھایا، نہیں اٹھی تو پانی چھین کا اس پر تھوڑا سا، اٹھ جا 2 رکعت پڑھ لے. آپ نے کہا خدا سے مت پر رحم کرے کہ وہ اپنی عورت کو اٹھاتا ہے نماز کے لیے تہجد کو، اس مرد پر رحم کرے، اس عورت پر بھی رحم کرے جو مرد کو اٹھاتی ہے، تھوڑا سا پانی چھنکتی ہے اس پر، کہتی ہے اللہ کے بندے اٹھ جائے 2 رکعت پڑھ لے. اور آقا جی نے کہا ہم لوگ کو خوف نہیں ہے نا، دل میں خوف نہیں ہے، دل پتھر ہو گئے ہیں. یہ پتھر نہیں ہوتے ایسے. آقا جی نے کہا صلو باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھا کرو اور لوگ سوئے ہوں ان کو پتہ نہ ہو. اف نہ کر لبوں کو سوئی، اف نہ کر لبوں کو سوئی، اف نہ کر لبوں کو سوئی. عشق ہے دل لگی نہیں، عشق ہے اللہ. یہ اللہ کا نعرہ جو میں مارتا ہوں یہ قدرت سے نکلتا ہے میرے سے. پہلے مدینہ شریف میں تھا، وہ لوگ کچھ اکثر لوگ وہاں رفع دین کرتے ہیں، مذہب جو عام مشہور ہے تو وہ ایسے رفع دین کرتے ہیں. تو ان باتوں میں نہ پڑے، رفع دین کا کرتا ہے تو کرنے دیں، ایسی اولیاء اللہ نے مننے ہیں، ایسی باتیں نہ چھیڑے. سب مانتے ہیں، کوئی ولی ہو تو لکھا نہیں ہوتا ماتھے پر اس کے. ہو سکتا تم میں کتنے ولی بیٹھے ہوں. تو یہ نماز میں دل لگ جائے تو پھر نفلوں کی عادت ڈالو. اشراق تک نہ سوئیں، حج عمرے کا ثواب ملے گا، 2 رکعتیں پڑھ لیں. ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل زیادہ پڑھ لیں، اور ظہر و عصر کے درمیان 2-4 نفل اور پڑھ لیں، بانٹ کے. جیسے آدمی ٹکا آنا اکٹھا کرتا ہے نا، اتنے پیسے ہو جاتے ہیں. روپیہ ٹکا آنا، یہ تمہارے لیے خزانہ بن جائے گا. اور کوشش کرو نفل پڑھو، چھپ کے پڑھے جائیں تو اچھا ہے، نہ پڑھے جائیں تو چھپنے کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنی ہے. بھئی لوگ دیکھتے ہیں، دیکھے نہ دیکھے تم پڑھو. نماز بہت اچھی چیز ہے. میں پہلے نفل پڑھتا تھا، چھوٹی عمر تھی، سنا تھا، تو پاگلوں کی طرح رکعت پہ رکعت، رکعت پہ رکعت، رکعت پہ رکعت. بہرحال توفیق خدا نے دی تھی.
میں پہلے سمجھتا تھا قرآن حافظ ہونا آسان ہے، میں کہ اللہ تعالیٰ میں اس دن اپنے کو قرآن حافظ سمجھوں گا، آپ کے شوق کے لیے بتاتا ہوں۔ تو میں جب رمضان میں یا غیر رمضان میں تہجد کو قرآن ختم کروں تو روز میں کھڑا ہوتا تھا شام کو نماز کے بعد، اللہ اکبر، نفل ختم کروں، پھر تہجد کے ٹائم قرآن ختم کرتا تھا۔ میرا بچپن کا شوق دلاتا ہو جاتا ہے، دلاتے تھے استاد شوق، اور اچھے لوگ بھی اچھی باتیں کرتے تھے، گالی گلوچ تو نہیں حرکت کرتے تھے، تو میں نفل پڑھتا تھا۔ اور جو کثرت نوافل پڑھتا ہے، کثرت نفل، اس کا کیا ہوتا ہے؟ سب حدیثوں کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے، تفسیر کر کے بولے واللہ عالم بالصواب، اللہ جانے تھا، کوئی غلطی رہ گئی، کوئی حرف رہ گیا، یہ ہوتا ہے۔ تو میں نفل بہت پڑھتا تھا کثرت سے، اور حدیث شریف میں آتا ہے جو نفل بہت پڑھتا ہے وَلَا يَتَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور نفلوں کے ساتھ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں وہ خدا بنتا ہے، خدا کی قدرت اس کے اندر کام کر رہی ہے پھر، اور جو اکثر منہ سے کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو دعا مانگتے ہو جاتا ہے۔ بتائے نا کسی کو، ریاکاری ہو جاتی ہے، بتائے نا کسی کو۔ ایک بزرگ سے کہتے تھے، بیٹھے روتے تھے، کہتے جنت میں عبادت نہیں ہوگی، جو کرے کرے نہ کرے اس کی مرضی۔ تو روتے تھے، کہتے تھے اللہ جنت میں کیسے گزارا ہوگا بغیر نماز کے، اللہ جنت میں کیسے گزارا ہوگا بغیر نماز کے۔ تو بعض 1000 نفر روز پڑھتے تھے، ان کا مشہور ہو گیا، پتہ چل جاتا ہے۔ بعض تو ریا کا نہیں پرواہ کرتے، کہتے ریا کیا ہے، اپنی نماز پڑھنی پڑھو، پڑھتے ہیں، رش ہو یا نہ ہو، کہیں چھوٹ جاتی ہے نا، نفل چھوٹ جاتے ہیں، مسجد ہو یا نہ ہو، ہر جگہ بیٹھ کے نفل پڑھ لیتے ہیں۔ بیچنے والا ہے، اگر اس کو عادت پڑ گئی ہے، اولیاء ہوتے ہیں بعض، وہ اپنی جگہ نفل جہاں بیچتا ہے، پھلے یا کوئی چیز یا دال چینی یا کچھ، ادھر ہی نفل پڑھ لیتا ہے۔ بعضوں کو ایسی پکی عادت ہو جاتی ہے، پتہ ہے ہم کو ایسے لوگوں کو۔ تو تم لوگ بھی کوشش کرو، نفل پڑھو، اور نفلوں کی بہت کوشش کرو، واللہ تمنا کرتے ہیں کہ روتے اتنا روتے کہ کالے نشان پڑ جاتے یہاں، کیونکہ آنسوؤں میں نمک ہوتا ہے، یہ کھٹے ہوتے ہیں، تو یہ جب گرتے ہیں یہاں تو نشان پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر کے 2 کالے نشان پڑے ہوئے تھے، زخم ہوئے تھے، زخم جانتے ہیں، ہاں، یعنی ادھر اور ادھر 2 زخم ہوئے تھے۔
اللہ دل ایسا ہوگا تو آنسو گرنے سے زخم ہو گئے تھے. اللہ ہم کو تم کو بھی ایسا دل دے ریا سے پاک اور آنسو بہانے والی آنکھیں بغیر ریا کے. اللہ قادر ہے اللہ سے مانگے اور ریا نہ کرے اور کچھ دعائیں یاد کر لے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب والنمیمہ. اللہ میرے دل کو پاک کر ریا سے. ایسی دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی یاد کر لے کبھی کبھی پڑھ لیا کرے. انسان چاہے تو ہو سکتا ہے دیکھے اس کا دل بند ہوتا ہے نہیں کھلتا. مسجد میں بیٹھے گا آقا جی نے کہا مومن مسجد میں ایسے بیٹھتا ہے ایسے ہوتا ہے کالسمکۃ فی الماء جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے اس کو سکون ہو جاتا ہے. اور منافق مسجد میں بیٹھتا ہے کالقفص فی الطیر جیسے پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دو پھٹ 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 کرتا ہے. ایسے ہی بعض آدمی مسجد میں آتے ہیں اس کو جیسے کھجلی کہتے ہیں کھجلی مچی ہوئی ہے یا خرسی بہت نام ہے ہمیں لکھنی زبان ہے. خرسی مچی ہوئی ہے اس کو ادھر 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 ادھر. تو بھائی میرے سے سنا تم نے میری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی ہیں میں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت ہے. بہت حدیثیں ہیں ان کی عظمت کی. لوگوں کا دل جیسے بجھ گیا ہے روشنی ختم ہو گئی ایمان والی. کیا ہوگی تھوڑی بہت وہ نماز نہیں پڑھتے نہ پڑھی جاتی ہے. اگر بول دو نا کہ نماز پڑھ مجھے پتہ جا تو اپنی پڑھا. وہ نہیں سوچتا اس لیے مجھ کو خدا کی نماز کا فرض ہوتی ہے. تو انسان کا دل سخت ہو جائے بڑی مصیبت ہے. اور جو نرم ہو جائے روئی کی طرح ہو جاتا ہے. تو خدا ہمارے تمہارے دل نرم کرے. ہماری والدہ بڑی نفل پڑھتی تھی ان کی باتیں سنائی تھیں آپ کو اور رسول اللہ کی بڑی زیارت ہوتی تھی اس کو. میں نے کہا امی ہر رات کو آرام کر. رات کو شاید 2 گھنٹے بھی نہیں سوتی تھی. ان کے انسان تھک جاتا ہے. پتر عاشق بھی کدی تھک دینے. میں نے پوچھا امی حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے پتر ایسیاں گلاں نہیں پوچھ دے ایسیاں گلاں نہیں پوچھ دے. دیکھو مجھے کہا پتر ایسیاں گلاں نہیں پوچھ دے. پھر آقا جی نے مجھے بتایا کہا تمہاری ماں نے کئی دفعہ مجھے دیکھا ہے. تمہاری ماں نے کئی دفعہ مجھے دیکھا ہے. وہ بتاتی نہیں تھی کسی کو. اس کے پاس مجھے پہلے پتہ نہیں تھا اتنا علم نہیں تھا اختلاف کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. درود تاج
درود اکبر، دعائے جمیلہ، درود تاج بڑا پڑھتی تھی، درود اکبر بڑا پڑھتی تھی، دعائے جمیلہ بھی بڑا پڑھتی تھی. لیکن خدا دلوں کو دیکھتا ہے نا، اس کا دل اچھا تھا. کوئی بھائی نہیں اٹھتا تھا نماز کو، صبح کو اٹھاتی تھی اس کو، پتر اٹھ جا، کلی قبر کی کریں گا، اٹھ جا پڑھ رہا نماز، 2 ورقے قرآن دے پڑھ رہا ہے. ہم چاروں بھائی تھے لیکن مختلف تھے ہم، کوئی کیسا کوئی کیسا کوئی کیسا. 2 ورقے قرآن دے پڑھ رہا ہے، پتر اٹھ نماز پڑھ رہے سویر دی. نرم دل سی بڑی ایسے نرمی سے. مائیں ہوں تو ایسی ہو. ولی اللہ، مجھے نہیں پتا تھا ولی اللہ، اب مجھے پتا چلا وہ ولی اللہ تھے. جب نبی کریم کو بہت دیکھتی تھی تو ولی اللہ نہیں تھی اور کیا تھا، اور ولی اللہ نہیں تھی اور کیا تھا جو چھپاتی تھی. میں نے کہا امی کبھی نبی کریم کو دیکھا، پتر ایسیاں گلاں نہیں پوچھ دے. پھر آقا جی نے مجھے بتایا، کہا تمہاری ماں نے کتنی دفعہ مجھے دیکھا ہے، کتنی دفعہ دیکھا ہے، یہ کسی کو بتاتی نہیں تھی. اور ہماری مسجد جو ہوتی تھی اس کے مینارے پر چڑھتی تھی اوپر، آستے 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 تو گنبد خضرا کو دیکھتی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو عشق بھی ہے رسول اللہ کا. عشق بھی تھا. عشق ایک آگ ہوتی ہے اللہ جس کے دل میں ڈال دے. کسی کو بہت ہوتی ہے، کسی کو تھوڑی ہوتی ہے، کسی کو جذبہ ہوتا ہے وقتی. اللہ جیسے میں کہتا ہوں، اللہ ڈرا دیا بچوں کو اس کو. ایسے 2 سال تو 2 سال یا 1.5 سال نعرے مارتا رہا اور ایسے بیٹھا رہتا تھا. مسجد میں جماعت کرا کے ایسے بیٹھ جاتا تھا. ایسے کوئی سلام کرتا تھا میرا دل نہیں کرتا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، واللہ العظیم بڑی تکلیف ہوتی تھی. اور میں نے وہاں محمد اور اللہ سامنے اپنے لکھا تھا، مجھے ان 2 ناموں سے بڑی محبت ہے، لکھا تھا. کسی نے ابھی میں نہیں گیا، کسی سے پوچھا، کہتا وہ مٹا دیے ہیں. نہ لکھنا اچھا ہے، کوئی بے ادبی کرے مٹا دے پھر کیا فائدہ. جھگڑے کا کام کرنا ہی نہیں چاہیے. تو تم دل پر لکھ لو، دل پر بھی لکھا جا سکتا ہے. لیکن چیز دل میں گھس جائے نا ایک دفعہ پھر نہیں نکلتی. واللہ میں قسم تو نہیں کھاتا ہوں، کھلا تو کھاؤں گا. اللہ رسول میرے دل میں گھس گئے. اور آقا جی نے خود مجھے کہا تم کو عشق حقیقی نصیب ہے. عشق حقیقی، حقیقت والا عشق جو اصل عشق ہوتا ہے وہ تمہارے دل میں خدا نے دیا تم کو. تم پوشیدہ ہو، قیامت تک پوشیدہ رہو گے، اس کی دیر ہے. تم پوشیدہ ہو، قیامت تک پوشیدہ رہو گے، تم کو کوئی نہیں جانتا. اچھا جی، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں تمہیں یہاں بٹھایا اور عیش کرائی. میں موضوع میں چلتا ہوں گم ہو جاتا ہوں. غفلت تو نہیں ہوتی مجھے، سمجھتا سب کچھ ہوں لیکن سب سمجھتا ہوں. اللہ
جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے، جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔